کل مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر ہمارا اگلے دن 8 تاریخ جو ہوگی اس میں 12 بجے تک کے درمیان میں ہم نے یہاں سے جانا ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے گا کہ لسٹیں لگا دی جائیں گی. ہم بیٹھ گئے. بلڈنگ کا جو گیٹ ہے یا جہاں پر آپ کو پہلے نوٹس مل رہے ہیں وہاں پر لسٹیں لگا دی جائیں گی. ان لسٹوں کے مطابق ہم انشاءاللہ ان لسٹوں کے مطابق جو ٹائم دیا جائے گا ہم اپنی ساری تیاری کر لیں گے. ٹھیک ہے, چیزیں آپ کو کلیئر ہونی چاہیے مینٹلی طور پہ, ذہنی طور پہ. آج کیا تاریخ ہے؟ آج 6 تاریخ ہے. کل 7 تاریخ کو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر 8 تاریخ دن 12 بجے تک یہ درمیان میں ہمارا ٹائم ہے. بلڈنگ کے اس نوٹس پہ لسٹیں لگ جائیں گی کہ ہم نے کتنے بجے موو کرنا ہے. ہم نے کتنے بجے موو کرنا ہے اس حساب سے مکتب والے رسپانسیبل ہیں کہ وہ ہمیں گاڑیاں پرووائڈ کر دیں گے. سر میسم ریپلیسمنٹ آ گئی ہے, میسم صاحب کی ریپلیسمنٹ سر اظہر آ چکے. سر ادھر آ گیا. آپ سے کہا تھا نا کہ پریشان نہیں ہونا, آپ سے کہا نا پریشان نہیں ہونا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں, آپ لوگوں کی خدمت کے لیے 24 آور کام ہو رہا ہے. آپ کا الگ گروپ رہے گا سر. آپ ریپلیسمنٹ کرائیے. محمد حسن نوید میرا نام ہے سر. پہلے ان کا میرا 423 تھا, ان کا 422 تھا, میرا 123 تھا. بس کنفرم ہی ہے سر. آ جائے گا, وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ. جی لسٹ میرے پاس ہو جائے گا, آپ بے فکر رہیں. گروپ بنائے اور ابھی یہ طریقہ بتا رہے, طریقہ سن لیں, پہلے طریقہ سن لیں بھائی. پہلے ہی بتا دیں سر یہ پیپر دے دیں تاکہ لوگ سائن کرتے رہیں گے, زیادہ لوگ ہیں. نہیں پھر وہ تصور ہوتا ہے. طریقہ سن لیں پہلے. کوئی نہیں جاتا. دیکھیں آپ لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کے پاس یہی سارا ٹائم آپ کے پاس, آپ کا سارا ٹائم ہمارا ہے اور ہمارا سارا ٹائم آپ کا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو آپ کی ساری کنفیوژن دور کریں گے, آپ کی ساری ڈاکومنٹیشن مکمل کریں گے. بس آپ نے یہاں سے جانا نہیں ہے. اگر آپ لوگ کھانے کے لیے جائیں تو لوٹ کے یہیں پر آپ لوگوں نے آنا ہے. اچھا, اب ہم نے بات سٹارٹ کی جانے کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو جانے کے حوالے سے لسٹیں لگ جائیں گی اور ہم انہی لسٹوں کے مطابق اپنی اپنی بسوں میں بیٹھ جائیں گے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بڑی ترتیب کے ساتھ منظم انداز میں یہ کام ہوگا. باقاعدہ اس کی انڈکشن کی جائے گی کہ یہ لوگ یہاں سے موو کر رہے ہیں. جو بندہ رہ جائے گا وہ ہمارے نوٹس میں آ جائے گا کہ یار یہ بندہ ابھی تک یہاں سے نہیں گیا. اس کے علاوہ دوسری لسٹیں آج لگ جائیں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کی قربانی کی. جن لوگوں نے پاکستان کے اندر قربانی کے پیسے جمع کروا دیے تھے, یعنی گورنمنٹ کے ساتھ جو قربانی کر رہے ہیں, ان کو آج لسٹیں لگا کر اطلاع دے دی جائے گی, ٹائم دے دیا جائے گا کہ آپ کی قربانی اتنے منٹ پر, اتنے بج کے اتنے منٹ پر ہو جائے گی. کلیئر ہو گیا؟ جن لوگوں نے یہاں پر آ کر قربانی کی پیمنٹ کی ہے اداہی کمپنی کے ساتھ, انہوں نے آپ کو کوپن دے دیے, آپ کے پاس ہیں. اب دونوں کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اداہی کمپنی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے اور وہاں پر جا کر آپ اپنا کوپن نمبر ایڈ کریں گے. اداہی کمپنی اداہی ڈاٹ, اس کی میں نے رات کو اس کا سارا ایڈریس ویڈیوز وغیرہ سینڈ کر دی تھی آپ کو. آپ اس میں جب اپنا کوپن نمبر ایڈ کریں گے تو وہ آپ کے نام کی تفصیل, آپ کا نام اور آپ کی ساری تفصیل, اور آگے لکھ دے گا ایگزیکیوٹیڈ, قربانی ہو چکی ہے, یا ایگزیکیوشن پینڈنگ, ابھی قربانی نہیں ہوئی. اس کو دیکھنے کے بعد آپ حلق کروا لیں گے. اگر قربانی ہو چکی ہے ایگزیکیوٹیڈ تو پھر آپ اپنا حلق کروا لیں گے. اگر قربانی پینڈنگ ہوگی تو ایگزیکیوشن پینڈنگ, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے. جو ٹائم وہ دیں گے اس ٹائم کو وہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں. یہ 2 چیزیں کلیئر ہو گئی. قربانی کی لسٹیں بھی آئی لگ جائیں گی انشاءاللہ, اور ہمارے جانے کی جو لسٹیں ہوں گی وہ بھی لگا دی جائیں گی. اسی ترتیب سے ہم لوگ مینا کی طرف موو کریں گے. کتنے بجے تک لگ جائے گی؟ میں آپ کے پاس آ گیا ہوں, یہ میرا بیگ پڑا ہوا ہے. میں نے مسجد میں ہی سونا ہے آج. سبحان اللہ. آپ پوچھ رہے تھے نا کہ آپ کہاں اویلیبل ہوں گے, تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. ہاں ایک یہ ہے کہ ایک اور بلڈنگ مجھے ساتھ دی گئی ہے, میں نے وہاں پر بھی جانا ہے اور وہاں پر بھی جو حجاج ہیں میں نے ان کا بھی ڈیٹا لینا ہے. تو میرے پاس یہ 2 بلڈنگز ہیں,
تو آپ کے پاس ہم لوگ اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ۔ اب جب ہم یہاں سے بسوں میں بیٹھ جائیں گے تو بسیں یہاں سے جا کر، چونکہ ہمارا خیمہ نمبر کیا ہے؟ سارے بولیں، ہمارا خیمہ نمبر کیا ہے؟ 106 کے حوالے سے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اپنا خیمہ کیسے جوڑنا ہے۔ تھوڑی سی جگہ دے دیں جو لوگ آ رہے ہیں۔ ہمارا مکتب نمبر ہے 106۔ ہمارا مکتب نمبر کون سا ہے؟ 106۔ یہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ انہوں نے جو گرین باکس الگ کر کے دیا ہوا ہے، اس پر اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو یہ ہمارا مکتب نمبر 106 ہے۔ ٹریس کیسے ہوگا؟ گریڈ نمبر سے ٹریس ہوگا۔ گریڈ کی ہیڈنگ میں دیکھیں نا تو G5 آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ G5۔ اور اس نقشے کی تقسیم اسی طرح ہے کہ یہاں سے اگر آپ نیچے کی طرف دیکھیں گے تو فگرز ہیں، ہندسے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ اور اگر آپ اس کو ہاریزنٹل دیکھیں گے تو الفابیٹس ہے ABCD۔ اب آپ خود دیکھیں ذرا، میں نہیں بتاتا آپ کو۔ 106 G5 پہ ہے تو کہاں ملے گا؟ یہاں سے 5 لے کے آئیں اور اوپر سے G لے کے آئیں، یہ 5 اور یہ G، تو یہاں پر آپ اس کے اندر ہمارا ہوگا مکتب نمبر، اور یہ ہمارا مکتب نمبر 106 ہے۔ 2 چیزیں اور بھی یہاں دی ہوئی ہیں، ایک ہے بلاک نمبر، ایک ہے بلاک نمبر۔ تو 106 جو ہے وہ بلاک نمبر 43 میں ہے، 43 میں ہے۔ تو یہ دیکھیں نا 106 نمبر، یہ اس کے بلاک کے اندر تقریباً یہ 2 آ رہے ہیں۔ ہمارے جو کیمپ کا مکتب ہے وہ 105 اور 106 آ رہے ہیں۔ اور ساتھ میں کیا ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے 40/204، 40/200، 40/200۔ میں نے کل بھی تھوڑی دہرائی کروائی تھی۔ 40/200، 40/200۔ 40 نمبر جو ہے وہ ہمارا گیٹ نمبر یا ہمارا پول نمبر ہے۔ پول نمبر ہے ہمارا 40، اور نیچے 204 کیا ہے؟ ہماری روڈ ہے، ہماری اسٹریٹ ہے جس پر ہم لوگوں نے چلنا ہے۔ تو ہمارا جو پول نمبر ہے وہ کیا ہے؟ 40۔ ہمارا پول نمبر 40 ہے اور ہماری اسٹریٹ کون سی ہے؟ 204۔ ہر بندے کو یہ چیز یاد ہونی چاہیے، 40/204، 40/204۔ یہ بہت ہیلپ فل چیز ہے۔ ہم کہیں خدا نخواستہ کھو جاتے ہیں، ہم دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، ہمیں یاد ہوگا، ہم کسی بھی معاون کو جو جہاں پر کھڑے ہوں گے، آپ کو وہاں پہ انشاءاللہ جگہ جگہ پر پوسٹیں ملیں گی جہاں پر معاونین حج آپ کے پاس آپ کی خدمت کے لیے موجود ہوں گے۔ آپ ان سے ہر طرح، ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ ان سے بھی ہر طرح کی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ کو بندہ آگے پیچھے ہوتا ہے تو وہ معاون سے کیا کہے گا؟ میں نے کہاں جانا ہے؟ میں نے 40/204 پہ جانا ہے، میں نے 40/204۔ اب پھر وہ خود آپ کو گائیڈ کر دیں گے یا خود آ کے چھوڑ جائیں گے، جو بھی ترتیب ہوگی۔ تو گاڑیاں جو ہیں وہ ہمیں یہاں سے لیں گی۔ تو آپ دیکھیں، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ مینا کے اندر 3 بڑے پل ہیں۔ کتنے پل ہیں؟ 3 بڑے پل ہیں، پل خالد، پل عبداللہ اور پل فیصل۔ پل فیصل جو ہے یہ مزدلفہ کے قریب جا کے آتا ہے، پل فیصل مزدلفہ کے قریب جا کے آتا ہے۔ اب ہمیں بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ جب ان پلوں کو سامنے نظر آ جاتے ہیں نا، پل ہوتے ہیں نا اوپر سے گزر رہے ہوتے ہیں تو سامنے سے نظر آ جاتے ہیں۔ تو ہمارا جو کیمپ ہے وہ کس پل پر ہے؟ درمیان والا جو ہے پل عبداللہ پر ہے۔ ہمارے لیے یہ بڑی آسانی رہے گی، ہماری موومنٹ بڑی آسانی کے ساتھ ہو جایا کرے گی۔ گاڑیاں جو ہیں وہ ہمیں یہاں ہوٹل سے لیں گی اور جا کر، ایک صورت یہ ہے کہ وہ ہمیں پل عبداللہ سے اتر کر 106 کے بالکل گیٹ پہ اتار دیں گی۔ اگر پولیس نے ہمیں نیچے نہ اترنے دیا، گاڑی کو نہ اترنے دیا، تو ہم پل عبداللہ کے اوپر ہی اتر جائیں گے، پل عبداللہ کے اوپر بھی اتر جائیں گے۔ اگر اس وقت انہوں نے نیچے سے راستہ دے دیا، جو فلائی اوور ہوتا ہے تو نیچے بھی تو روڈ ہوتی ہے نا، اگر انہوں نے نیچے سے ہمیں راستہ دے دیا تو وہ بالکل ہمارے کیمپ کے گیٹ پہ جاتا ہے۔ یعنی یہ اس وقت ہم دیکھ کے، وہ جو مکتب والے ہوتے ہیں، مکتب جو ساری چیزیں ارینج کر رہا ہے 106، سب کچھ ارینجمنٹ ان کا چل رہا ہے، تو وہ خود دیکھ لیں گے، کمیونیکیٹ کر لیں گے کہ پل کے نیچے سے راستہ دے رہے ہیں یا ہمیں کبری عبداللہ کے اوپر اتارنا ہے، یا کبری عبداللہ سے گاڑیاں اتر کے بالکل ہمارے کیمپ کے آگے آئیں گی۔ ہمارے لیے مسئلہ نہیں،
ہمارے لیے مسئلہ، ہمیں پل کے اوپر اتار دیں، ہمیں کیمپ کے گیٹ پہ جا کے اتاریں، ہمارے لیے آسانی ہی آسانی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں سے نکلے اور گاڑیوں میں ہم بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر گاڑیوں نے ہمیں جا کر یا ہمارے کیمپ کے آگے اتار دیا یا پھر وہ ہمیں اس پل پر اتاریں گے. تو جس طرح موٹر وے پہ ہم سفر کرتے ہیں تو موٹر وے پہ انٹرچینج آتے ہیں جہاں سے ہم اتر جاتے ہیں، ریمپ کہہ لیں آپ اس کو، ریمپ، یا ہمارے سارے پاکستانی اس سے واقف ہوتے ہیں کہ ہم اس انٹرچینج سے اترتے ہیں یا اس ریمپ سے نیچے اترتے ہیں. تو یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو یہ پنک کلر کے ہیں، پنک کلر کے دیکھ رہے ہیں، پنک کلر، یہ پنک کلر کے سارے جو ہیں یہ وہ ریمپ ہے یا انٹرچینج ہیں جو کہ کنگ عبداللہ کی جو کبری ہے، جو اس کی پل ہے، وہ اس پر آ رہے ہیں، یا یعنی وہ اوپر بھی آتے ہیں اور نیچے جانے کا بھی راستہ دیتے ہیں. تو یہاں پر ہم اتریں گے اور اتر کے یہ دیکھ رہے ہیں آپ 40/204 والی چھوٹی روڈ، ہم اس سے نیچے آ کر اپنی 204 والی گلی میں آ جائیں گے اور 204 میں ہی ہمارا مکتب ہے، ہمارا کیمپ ہے. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھ لیں، اس حوالے سے پوچھنا ہے، اور کوئی نہیں سوال ہونا چاہیے. 43/204 یہ جو موڑ، یہ جو ٹرن ہے نا، ٹرن یہ جو ہمیں نیچے اترنا ہے، وہ جو نیچے جو خیمہ ہوگا نا وہ اس کے لیے 44/204 ہے نا. اور نیچے ادھر سے اگر اتریں گے تو پھر ہمیں واپس آنا پڑے گا اور یہ والا راستہ بند ہوگا. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، 202 پہ جا کے 219 والے روڈ پہ آ کے واپس 204 پہ آتے ہیں. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم کبری عبداللہ سے اتریں، کبری عبداللہ سے اتریں. فرض کر لیں ہمیں وہ مغرب کے وقت لے گئے یا ہمیں وہ عشاء کے وقت لے گئے یا رات کو لے گئے، ہم اپنے کیمپ میں ٹھہرے. صبح اٹھ کر ہم نے فجر کی نماز پڑھی، ہم نے ادھر ہی رہنا ہے کیمپ کے اندر ہی. ظہر کی نماز پڑھنی ہے، کھانا شانا کھانا ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے، مغرب کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے. اب چونکہ رش زیادہ ہو چکا ہے نا تو مغرب اور عشاء کے قریب ہماری اگلی موومنٹ سٹارٹ ہو جائے گی. کہاں جانے کے لیے؟ عرفات جانے کے لیے. ویسے عرفات جانے کے لیے وہ فجر کے بعد موو کرواتے تھے، پہلے فجر کے بعد اگلے دن 9 تاریخ کی فجر کے بعد موومنٹ ہوتی تھی، لیکن ابھی وہ جلدی موو کروا دیں گے تاکہ ہم ٹائملی اپنے مشن کو کمپلیٹ کر سکیں. تو وہ اس پہ مکتب جس طرح یہاں پر لسٹیں لگیں گی اور جانے کی تاریخ بتایا جائے گا، تو وہاں پر بھی لسٹیں لگا کر بتا دیا جائے گا کہ آپ لوگوں نے، اس ناظم کے گروپ نے کتنے بجے نکلنا ہے. وہ ہمیں بتائیں گے، ہم انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. اب دیکھیں نا، اس کے لیے گروپ میں آنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اور ابھی تک ہمارے پاس 100 بندے بھی نہیں ہوئے میرے گروپ میں، تو میں نے 156 بندوں کو ایڈ کرنا ہے. تو 56 بندے تو مسنگ ہیں نا ابھی ہمارے پاس. تو ان کو بھی جو ہے نا وہ مل کے ہم سب نے انشاءاللہ ان کی تعداد کو پورا کرنا ہے. یہاں سے دوبارہ موومنٹ کے لیے ہمیں ادھر ہی گاڑی مل جائے گی، پل پر ہی گاڑی مل جائے گی جو ہمیں یہاں سے لے گی اور کہاں لے کے آئے گی؟ یہاں پر تقریباً آ کر میدان عرفات ہوگا. ہم یہاں پر پہنچیں گے، فجر کے وقت پہنچ گئے تو فجر پڑھ لیں گے، فجر پڑھ کے چلے تو یہاں پر ہم زوال کے وقت 12-1 بجے پہنچیں گے. یہاں پر ہم نے آ کر ظہر اور عصر کہاں پہ سر آ گئے ہیں، وہ آپ کو انگیج کر لیتے ہیں، تھوڑا ٹائم دیں، وہ آپ کو انگیج کر لیتے ہیں. ہم نے مینا کے اندر عرفات کے اندر آ کے ہم نے ویسے تو صرف 2 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، ظہر اور وہ کٹھی پڑھی جاتی ہیں وہاں پہ، دونوں ظہر اور عصر وہ پڑھی جاتی ہیں 2 عرفات کے میدان. لیکن اب چونکہ موو جلدی ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے فجر کی ہمیں وہاں مل جائے. اگر فجر ہم پڑھ کے نکلے تو پھر ہمیں 2 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر اور عصر. ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد عرفات کے اندر بس آپ نے دعائیں مانگنی. اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ مسجد نمرہ جانے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ جبل رحمت پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے ایسی کوئی کوشش نہیں کرنی، ہم نے ایسی کوئی کوشش نہیں کرنی، نہ اجازت ہوگی جانے کی، نہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے. اپنے کیمپ میں وہ میدان ہے عرفات کا، ہم وہاں پہنچ چکے ہیں، اس سارے میدان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں،
ساری توجہ بجائے اس طرف لگانے کے کہ میں وہاں چلا جاؤں، اللہ کی طرف توجہ لگائیں اور خوب اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں. یہ موقع زندگی میں پتہ نہیں کب ملے گا. یہ دن اس سے قیمتی کوئی دن نہیں ہے. دعائیں مانگنے کے لحاظ سے اپنے لیے، اپنی پوری فیملی کے لیے، اپنی قیامت تک آنے والی نسل کے لیے دعائیں مانگیں. وہ آپ علماء کرام آپ کو اس حوالے سے بہت بہتر بتا سکتے ہیں. پوری امت کے لیے مانگے. میں بتا رہا ہوں آپ کو اپنے علماء کرام سے، سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. علماء کرام کے ساتھ رابطہ رکھیں کہ ہمیں دعا مانگنا بھی یہ بہت بڑا ایک ہنر ہے، اور ہمیں دعا کے الفاظ ہی نہیں ملتے. تو دعائیں سیکھنی چاہیے کہ اس موقع پر کون کون سی دعائیں میں مانگوں جو میرے لیے مفید ہیں. جس طرح ہمارے علماء کرام نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر آپ کسی اس قسم کے مقام پہ کھڑے ہو تو آپ وہاں پر باقی ساری دعائیں مانگنے کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی دعا مانگ لیا کریں کہ اے اللہ، اس مقدس مقام پر آپ کے جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے جو جو دعائیں مانگی، آپ کے جتنے نیک لوگ آئے انہوں نے جو جو دعائیں مانگی، اے اللہ میرے حق میں بھی آپ ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مقام پر تشریف لائے، نیک لوگ آئے، انہوں نے آپ سے جتنی رحمتیں مانگی، جتنی برکتیں مانگی، جتنی خیریں مانگی، اے اللہ ان میں سے وسیع حصہ مجھے بھی عطا فرما دی. اور انہوں نے اس مقام پہ کھڑے ہو کر جتنے فتنوں سے، جتنے شرور سے، جتنی مصیبتوں سے اور جتنی بلاؤں سے پناہ مانگی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اور میری آنے والی نسلوں کو بھی ان سے پناہ عطا فرما. تو ان کی کتنی کامل دعائیں ہوں گی، ان کے کتنے کامل الفاظ ہوں گے، کتنا کامل رجوع اللہ ہوگا، کتنا اخلاص ہوگا. تو ہمیں ان سب میں سے حصہ مل جائے گا. مانگنا ہے نا، یہ تو ہر بندے کی ایک اللہ کے ساتھ اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو ہم نے وہاں پر کیا کرنا ہے؟ دعائیں کرنی، اپنی جگہ پر بیٹھ کر، اپنے کیمپ میں بیٹھ کر، یہاں تک کہ مغرب کی اذان کا وقت ہو جائے گا. مغرب کی اذان وہاں پر ہوگی مسجد کے اندر، ہم نے نماز نہیں پڑھنی. یہ سارے سن لیں، ہم نے نماز نہیں پڑھنی. مغرب کی اذان ہوتے ساتھ ہی، جیسے یہ مینا کے اندر ہمارا مکتب 106 ہوگا تو عرفات میں بھی اسی طریقے سے ہمارا ایک پورا کیمپ ہوگا. ایک کیمپ ہوگا، اسی کیمپ میں ہم جا کے بیٹھیں گے. اچھا، زور اثر ملا کے کس طرح پڑھیں گے؟ سارا ایک پورا مکتب وہاں پہ چونکہ چل رہا ہوگا نا، ساری ایک اکٹھی جو چیزیں چل رہی ہوں گی ان میں ہمارے لیے بھی آسانی ہوتی ہے کہ ہم بھی انہیں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. ہم اب یہ ٹائم طے کرے گا نا کہ اگر ہم ٹائم نماز سے پہلے پہنچ جاتے ہیں تو ہم جو بڑی جماعت ہو رہی ہوگی ہم اسی میں شامل ہو جاتے ہیں. نہیں تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں. مغرب کی اذان کے بعد ہم لوگ وہاں سے موو کرنا شروع کر دیں. گاڑیوں کے ساتھ، گاڑی کے ساتھ 2 بندے ہوں گے، ایک ڈرائیور اور ایک کنڈکٹر. کنڈکٹر کو یہاں پر مرشد کہتے ہیں. وہ جو مرشد ہوگا وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہوگا، وہ ہمیں اپنی لوکیشن بھیجے گا کہ میری گاڑی یہاں پر کھڑی ہے. ہم مغرب کی اذان کے فوراً بعد اس لوکیشن پر پہنچ جائیں گے، لیکن ایک جگہ پر رہیں گے تو پھر ایک جگہ پہ جا کے پہنچیں گے نا. تو آپ لوگوں نے کہیں بھی اپنے گروپ کو چھوڑ کر نہیں جانا. کلیئر ہے؟ ہم وہاں سے نکل کر انشاءاللہ مغرب کی اذان کے بعد گاڑیوں میں بیٹھیں گے اور گاڑیوں میں بیٹھ کر ہم عرفات سے موو کریں گے اور کہاں پہنچ جائیں گے؟ مزدلفہ میں گاڑیاں ہمیں اتار دیں گی. ہم وہاں پر رات گزارنے کے لیے ٹھہر جائیں گے. وہیں پر آ کر ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے اور عشاء کی نماز پڑھیں گے. دونوں نمازیں اکٹھی پڑھیں گے، مزدلفہ میں پڑھیں. مزدلفہ میں ہم دونوں نمازیں اکٹھی پڑھیں گے. اور یہ رات آرام کی رات ہے، یہ رات آرام کی رات. عرفات دعائیں مانگنے کا مقام ہے. آپ نے اس رات میں جتنا ممکن ہو آرام کرنا ہے. آگے ہمارے لیے ٹف دن آنے والا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ادھر ہی نفل لمبے لمبے شروع کر دیتے ہیں اور اگلے دن ان کی حالت جو ہے وہ نیند کی وجہ سے کیا ہو رہی ہوتی ہے، وہ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں. بہت آگے ہم نے چلنا ہے، گاڑیاں ختم، مینا مزدلفہ سے گاڑیاں ختم. تو رات جتنا ممکن ہو سکے آرام کرنا ہے. میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا اور علماء سے سنا بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ میں جب قیام کیا تو آپ نے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی. آگے 10ویں کا دن تھوڑا ٹف دن ہوتا ہے، مشکل دن ہوتا ہے.
ہم نے یہاں پر رات گزار لی, صبح ہمارا موو ہوگا, صبح ہم نے موو کرنا ہے واپس. عرفات سے آئے مزدلفہ, مزدلفہ سے اب ہم واپس جا رہے ہیں, تو یہ سارے روڈ واپسی کے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کس روڈ پہ آنا ہے. ہمارے پاس دو آپشنز ہوگی, ادھر ہی جا رہے ہیں. ہر سوال سوال ہے, یہ یاد رکھیے گا. ایوری کوشچن از اے کوشچن. کنکری بھی تو جمع کرنی ہے نا جی, مزدلفہ سے مزدلفہ میں ہم نے 70 کنکریاں اٹھا لینی ہیں, 70 کنکریاں. اس کے لیے دو آپشن ہیں. ایک تو یہ کہ جو پانی والی بوتل ہوتی ہے اسی بوتل میں 70 کنکریاں گن کے بھر لیں, یا جو آپ کے پاس کوئی پولیتھین بیگ ہو, شاپر ہو, تھیلا ہو. ہمارے پاس دو قسم کے چھوٹے چھوٹے تھیلے ہیں, ایک جو مکتب والوں نے گرین کلر کا ہمیں بیگ دیا وہ بھی ہے, ایک آپ کو جب آپ مینا میں جائیں گے نا تو وہاں پر بھی ملے گا. تو ان میں سے کسی ایک میں آپ نے 70 کنکریاں مزدلفہ سے لے لینی ہے. اچھا, اس سال سنا ہے کہ سیل آؤٹ بھی ہوں گی $3 میں. وہ فیک نیوز ہے. جسٹ ہم جس طرح ہمارا رواج ہے نا اپنی حکومت کو کرٹیسائز کرنا, تو کچھ لوگوں کا رواج ہے کہ وہ سعودیہ کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں, تو وہ انہوں نے ایک اس پہ وہ ایڈ کیا ہے. جیسے ہمیں وہاں 106 مینا میں بس بالکل سامنے آ کے اتارے گی, عرفہ میں اور مزدلفہ میں بھی ایسے ہی جہاں ہم نے ٹھہرنا ہے وہیں آ کے اتارے گی بسیں, یا پیچھے اتار دیں گی, وہاں آگے ہمیں کو پیدل چلنا پڑے گا. یہ جس طرح یہ تو سہولت مل گئی نا ہمیں کہ پل ہمارے پاس ہے اتفاقاً. اگر دیکھیں نا پل یہ ہوتا اور ہم نے یہاں تک جانا ہوتا تو پھر بھی تو پل پر ہی اتارنا تھا نا انہوں نے, تو پیدل ہی جاتے. تو وہ وہاں پر ایک ڈیزینیٹڈ پلیس ہوگا ہمارے لیے, ہر مکتب کے لیے ہوگا. ایسے نہیں کہ جو شروع میں آنے والے ہیں وہ پہلے ہی بیٹھ جائیں اور آنے والے جو بعد میں آنے والے کو رستہ ہی نہ ملے. تو انہوں نے ایسی سیٹنگ کی ہوتی ہے کہ پہلے جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں تھوڑے پیچھے جا کے بیٹھتے ہیں. اسی ترتیب سے الگ الگ کیمپس بنائے گئے. اگر آپ نے مدار, آپ میں سے کس کس نے مدار اپلیکیشن کی ہوئی ہے, تو مدار ایپ میں انہوں نے آپ کا عرفات کے اندر بیڈ نمبر اور مینا کے اندر بیڈ نمبر دے دیے. اللہ کرے انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ ہم اسی کی پیروی کریں, اس کی پابندی کریں, اسی اپنے ہی جا کر بیڈ پر جائیں. وہ جا کر سامنے نہیں اتارے گی, تھوڑا سا فاصلہ ہوگا, اتنا وہ لمبا چوڑا نہیں چلنا پڑے گا. اس چلنے کو ہی تو ختم کیا ہے گورنمنٹ نے, اسی پیدل چلنے کو ہی تو ختم کیا ہے گورنمنٹ نے کہ پیدل نہ چلنا پڑے لوگوں کو, کم سے کم چلنا پڑے. جتنا پاسبل ہے اس کو ہم کم کریں, مینیمائز کریں. پہلے مینا سے پیدل عرفات جاتے تھے, تقریباً 13 کلومیٹر بنتا ہے, اور پھر وہاں سے آنا تو بہت بڑی تھکاوٹ کا وہ باعث بنتا تھا. تو ہم جب مزدلفہ سے ہماری بات شروع ہوگی واپسی کی, تو یہ ہمارا کیمپ ہے. یہ کلیئر نظر آ رہا ہے سب کو, لیڈیز کو بھی. 106 نمبر مکتب ہمارا. تو دیکھیں ہمیں دو روڈ مل سکتے ہیں, ایک یہ جو 406 ہے, پیچھے 64 آئیے, 64 نمبر, اور ایک 62 نمبر. 64 نمبر, 62 نمبر, 64 نمبر اور 64. تھوڑا سا یہ دیکھیں آپ, یہ پہاڑی ٹائپ ہے بڑا روڈ, لیکن یہ چڑھائی ہے, سٹیپ ہے, تو اس کو ہم اوائڈ کریں گے, ہم اس پر نہیں جائیں گے. کلیئر ہے, تھک جائیں گے اگر, کیونکہ سارا گروپ کٹھا موو ہونا ہے نا, سارا گروپ کٹھا موو ہونا ہے نا انشاءاللہ. تو ہم اس پر نہیں جائیں گے. کچھ ویل چیئر والے بھی ہمارے ساتھ ہمارے حاجی ہوں گے, تو اس پر جو جائیں گے تو وہ ویل چیئر والے کیسے ان کو لے کے اوپر جائیں گے. تو ہم نے اس کو چھوڑنا ہے, اور ہم نے کس پہ آنا ہے, 62 پہ. ہم نے سوق العرب اس کا نام ہے, سوق العرب 62. ہم 62 پہ آئیں گے, اور یہ دیکھیں چلتے آئے 62 پہ, آ رہے ہیں 62 پہ. اچھا جی, یہاں پر ہم آ جائیں گے نا تو یہاں پر ریمپ آ جائے گا. ابھی دور سے ہمیں یہ کبری عبداللہ نظر آ جائے گی. مزدلفہ سے نکلتے ساتھ ہمیں ایک کبری کو چھوڑ دیں گے, اس سے گزریں گے کبری فیصل سے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ایک بڑا پل ہم نے مزدلفہ سے نکلتے ساتھ ہی ہم چھوڑ کے آئیں گے. ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ نیکسٹ جو پل آنا ہے نا وہ ہمارا ریمپ ہے, اسی پہ ریمپ ہے ہمارا. کلیئر ہے؟ یہ راستے سمجھنے ہوتے ہیں, اگر راستے نہیں سمجھیں گے اور بھول بھلیا میں کھو جائیں گے. دیکھیں ہم پل فیصل سے مینا سے مزدلفہ سے نکلتے ساتھ ہی گزرے. مزدلفہ سے نکلنے کے بعد ایک پل آیا, وہ پل فیصل تھا. ہم نے جب اس کو کراس کیا, اب ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی
اگلا پل ہمارا ہے، وہیں پر ریمپ ہے. تو جب ہم چلتے جائیں گے سوق العرب 62 نمبر روڈ پر تو ہمارا یہ ریمپ آ جائے گا. ہم اسی ریمپ پر سیدھے پل عبداللہ پہ چڑھ جائیں گے. جہاں پر ہم چڑھیں گے نا تو ہم نے دائیں طرف مڑنا ہے. کہاں مڑنا ہے؟ رائٹ سائڈ پہ. یہ آپشن 1 دے رہا ہوں میں آپ کو. یہ ہمارے ریمپ پہ جانے کی آپشن ہمارے پاس پہلی ہے. ہم اس سے ہو کر کبری عبداللہ کے اوپر آئے اور کبری عبداللہ پر آ کر ہم نے رائٹ سائڈ میں مڑے اور پہلا جو انٹرچینج تھا وہ ہم نے چھوڑ دینا. پہلا انٹرچینج ہم نے چھوڑ دینا ہے. جا سکتے ہیں اس کے ذریعے بھی لیکن 2-3 گلیاں ایکسٹرا گھوم کے آنا پڑے گا. ہم اس کو چھوڑ کر دوسرے والے سے اتریں گے, 204 والے سے. کس والے سے؟ 204 والے سے اتر کر ہم سیدھے کس گلی میں آئیں گے؟ 204 میں. اور اترتے ساتھ ہی تھوڑا سا پیچھے آگے ہمارا کیمپ ہے. یہاں پر آ کے پل کے نیچے سے راستہ بند ہوگا. آپ کہتے ہیں آپشن 2 میں ملے گا وہ آپشن 2 میں آپ کو دے رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ جب سر اس میں یہ بھی ایک آپشن ہے, سارے لوگ لوکیشن سیو کرتے رہے, جہاں جہاں جائیں تو خدا نہ خواستہ گھومیں. مینا میں جب آپ لوگ جائیں گے, مینا میں جب ہم لوگ جائیں گے اس لوکیشن کو ہم نے پن کر کے فیوریٹ کر لینا ہے. پن کر کے فیوریٹ کر لینا ہے. اس کو کسی اپنے بھائی کے والدہ والد بہن بھائی کے نمبر پر سینڈ کر دیں واٹس ایپ پر, یا ہمارا اپنا نمبر بھی ہوتا ہے واٹس ایپ میں. ہم آج کل واٹس ایپ بہت زیادہ میسج آ رہے ہیں, ضروری میسج کو اپنے نمبر پہ سینڈ کر دیتے ہیں. تو اس لوکیشن کو اپنے نمبر پہ سینڈ کر دیں تاکہ ہمارے پاس وہ لوکیشن کیا ہو جائے, سیو ہو جائے. ہم جب اس کو لگائیں ہم آسانی کے ساتھ وہاں پہ پہنچ جائیں. تو پہلی آپشن یہ ہے کہ ہم 62 سے ہوتے ہوئے یہ جو ریمپ لے کر پل عبداللہ پر آئیں گے. ایک تو ریمپ لے کر اوپر آئیں گے نا, تو اگر آپ کے پاس میپ ہوں گے, سب کے پاس میں نے بھیجے تھے, ایک ہمارے سامنے بھی سڑک اوپر آ رہی ہوگا, ریمپ آمنے سامنے ریمپ ہے. یعنی ایک طرف سے آپ اوپر جاتے ہیں اور دوسری طرف سے اتر جاتے ہیں. اس کو نہیں آپ نے کاؤنٹ کرنا. دائیں طرف مڑنا ہے رائٹ سائڈ پہ. رائٹ سائڈ پہ مڑتے ساتھ ہی پہلا انٹرچینج چھوڑ دینا ہے, دوسرے پہ اتر جانا ہے. اترتے ساتھ ہی ہم اپنے کیمپ کے پاس ہوں گے. اگر ہم یہاں سے اس ریمپ پہ نہ چڑھ پائے تو ہم کبری عبداللہ کے نیچے سے گزر جائیں گے. گزر جائیں گے تو تھوڑا سا آگے جا کے 221 نمبر کی گلی آ جائے, 221. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کوئی نہیں رہے, چلے میپ ہوگا, آپ میپ کو دیکھ لیجئے گا. تو آپ 221 والی گلی میں آ جائیں گے. اگر آپ اس ریمپ پر نہیں چڑھ پائے تو ہم اسی پر چلتے جائیں گے اور آگے سے اس 221 والی گلی میں ہم دائیں طرف مڑ جائیں گے. دائیں طرف مڑ کر یہ سامنے ہاسپٹل آ جائے گا, مستشفی شارع الجدید. ہم جب اس پر آئیں گے, اب دیکھیں اگر ہم واپس آئیں تو یہ نیچے سے راستہ میں نے بتایا کہ کیا ہوگا, بند ہوگا. تو ہم اس سے آگے چلے جائیں گے اسی 202 نمبر گلی میں. یہ 219 میں جا کے کھلے گی. یہاں سے ہمیں رائٹ ٹرن لینا ہے. رائٹ ٹرن لے کے ہم اپنی گلی میں آ جائیں گے. کون سی؟ 204 میں. وہاں سے ہم واپس آئیں گے اور آ کر اپنے کیمپ میں 6 میں بیٹھ جائیں گے. 2 آپشن کی. کلومیٹرز کہاں سے؟ پیدل بس نہیں ہے, تقریباً ہے میرے خیال میں 4 کلومیٹر ہوگا میرے خیال میں. ایوریج گیس کی جائے نا تو 4 کلومیٹر. یہ بہت تھوڑے سفر ہیں. آپ میں سے کسی نے 40 کی واق سنی ہے؟ 40 کی واق. اہل تشیع حضرات جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جاتے ہیں ان کے 40ویں کے موقع پر, تو وہ 100 کلومیٹر پیدل واک کرتے ہیں. بولیں ذرا کتنے کلومیٹر؟ 100 کلومیٹر. عشق اور مستی کا جو سفر ہوتا ہے نا, اس میں یہ 3 4 5 یا یہ چیزیں میں نے نہیں رکھنی ہیں. اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ہم نے اپنا جو انٹیک ہے واٹر کا وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. پانی ہماری ضرورت ہوتی ہے. سعودی گورنمنٹ بہترین انتظامات کر رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس تقریباً 2 بوتلیں ہونی چاہیے. لیکن ہمیں ذہنی طور پر ہر قسم کی مشکل صورتحال کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ سفر عشق ہے. اللہ اس میں ہمیں تھوڑا بہت ضرور جھنجھوڑتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کی قربانی دے دی تھی. انہوں نے دے دی تھی نا.
تو ہم سے تو کوئی بڑی قربانی ہے. ایئر کنڈیشن ہم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد میں رومز میں رہ رہے ہیں, بسیں لے کے جانے والی ہیں, لے کے آنے والی ہیں, تو تھوڑا بہت پیدل سفر چلنا, دھوپ کا برداشت کرنا, یا اس میں آنے والے کہیں کوئی راستہ بند کر دے گا تو ہمیں تھوڑا سا مڑ کے جانا پڑ جائے گا, 2-4 کلومیٹر اگر ہمیں اضافی سفر کرنا پڑ جاتا ہے, یہ بڑی باتیں نہیں ہیں. یہ ہم دیکھیں تو ہماری زندگی کے بہت سارے سال گزر چکے ہیں, کسی کے 40 سال, کسی کے 50 سال, کسی کے 60 سال. تو یہ جو 5 دن ہیں یہ بھی گزر جانے ہیں, بڑی تیزی کے ساتھ گزر جانے ہیں. اللہ ہماری ان عبادات کو اور ہمارے چلنے کو اللہ قبول فرما لے, یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہوگی. دکھ کا وقت بھی گزر جائے گا, مشکل کا وقت بھی گزر جائے گا, ہم نے صبر کے دامن کو چھوڑنا اور کسی بھی اپنے بہن کا, بھائی کا, دوسرے کا حق نہیں کھانا, اس کو تکلیف, خاص طور پر اس سفر کے دوران ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی. اچھا, کہاں پہ تھے ہم لوگ؟ 221 سیکنڈ. اذان ہو جائے اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں.